السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 229 سے 230 تک ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا ہے ساتھ اچھے طریقے کے، او تسریح بإحسان، یا رخصت کرنا ہے ساتھ احسان کے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا کہ تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن دیا تم نے ان کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یخافا کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے دونوں، حدود اللہ اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈر ہو، اللہ یقیما کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے دونوں، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں گناہ ان دونوں پر، فِيمَا افْتَدَتْ، اس چیز میں جو وہ فدیہ میں دے دے، بھی ساتھ اس کے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی، فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو نہ تم آگے بڑھنا ان سے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو کوئی آگے بڑھے گا، تجاوز کرے گا حدود اللہ سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ جو ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو نہیں وہ حلال اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ تنکح، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے، زوجا غیرہ، کسی اور شوہر سے اس کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ دونوں سمجھیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یبینھا، وہ بیان کرتا ہے ان کو، لِقَوْمٍ یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ یہاں اب طلاق کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے۔ طلاق کا مسائل ایسے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے۔ بہرحال ہمیں جو قرآن اور حدیث سے سمجھ آئی ہے، ہم اس کے مطابق ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 بار ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں، یعنی مینسس نہ ہو عورت کو، یہ الگ بات ہے کہ مینسس میں بھی طلاق واقع ہو جاتی، لیکن پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں عورت کو طلاق دی جائے، اور وہ طلاق کے دوران اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، کیونکہ شوہر کو رجوع کا حق ہے، اور وہ وہیں پہنے اوڑھے گی، سنورے گی، اور وہیں گھر میں رہے گی، تاکہ شاید ان کی صلح کا جو معاملہ ہے دوبارہ سیٹ ہو جائے اور یہ گھر نہ ٹوٹے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کاموں میں بدترین، مبغوض ترین، یعنی جو ناپسندیدہ ترین کام ہے اللہ کو لگتا ہے، وہ طلاق ہے۔ حلال ہے لیکن اللہ کو ایک گھر کا ٹوٹنا پسند نہیں۔ تو اگر تو وہ ایک طلاق دیتا ہے، پھر وہ اس گھر میں رہے گی، 3 ماہ کی عدت ہے وہ اس کو پورا کرے گی۔ اس عدت کے دوران مرد کو رجوع کا پورا حق ہے، وہ اس کے ساتھ صلح کر سکتا ہے دوبارہ۔ لیکن اگر 3 ماہ گزر جائیں اور مرد رجوع نہ کرے، تو پھر اسی عورت سے بعد میں اس کو احساس ہو، نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹائم کچھ گزر جاتا ہے اور صحیح وہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور پھر کبھی ایسا موقع آتا ہے اور پھر وہ طلاق دیتا ہے، تو یہ دوسری طلاق ہوگی، پھر سے پہلی نہیں شروع ہوگی، یہ دوسری ہو جائے گی۔ اس کا بھی یہی پروسیجر ہے کہ وہیں شوہر کے گھر میں رہے گی، اور وہ رجوع کا حق رکھتا ہے۔ اور اگر تو مطلب کسی نے پہلی طلاق میں ارادہ کیا ہے، تو پھر اسے ہر دور میں طلاق کہنی پڑے گی، یعنی ایک طلاق کہی، پھر 3 ماہ کی عدت میں دوسری ماہ میں دوسری کہی، تیسرے ماہ میں تیسری، تو پھر وہ عورت اس کے لیے فارغ ہے۔
لیکن اگر اس نے صلح کر لی اس وقت اور اس کے بعد وہ سیٹ رہے، پھر کہیں سال 6 مہینے بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد پھر دوبارہ اس نے یہ لفظ کہہ دیا تو یہ دوسری طلاق شمار ہوگی۔ اس میں پھر وہ 3 ماہ کی عدت کرے گی، اور رجوع کا حق ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے عدت کے بعد۔ اور اس کے بعد جو تیسری طلاق پھر کبھی وہ دے یا اسی عدت میں دے تو تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے، یہ طلاق بائنہ ہے۔ یہ پھر اس صورت میں کہ وہ عورت کہیں اور اس کی شادی ہو جائے، پھر وہ اس کو کہیں طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے اور وہ واپس اپنے پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن اس کے لیے خود سے اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، جیسے اللہ معاف کرے میں نے سنا کوئی حلالہ سینٹر بھی بنے ہوئے، اس کو حلالہ کہتے ہیں نا، کہ کسی اور شوہر کے ساتھ شادی، اس نیت سے شادی کرنا کہ اسے پہلے اس سے ایگریمنٹ ہو جائے کہ بعد میں طلاق دے دینا، یا اس کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ طلاق کی نوبت پہ آ جائے تاکہ میں واپس پہلے خاوند کے پاس جا سکوں، یہ سب سخت گناہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اس کو تو اچھے طریقے سے یا گھر میں رکھو یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو، یعنی رخصت یہ جس طرح اچھا وقت گزارا تھا اس طرح الگ بھی اچھے طریقے سے ہو۔ یہ تقوی کی بات ہے کہ عورت پر الزام لگا کر، دھکے دے کر، ذلیل کر کے، اس کے سامان کو توڑ پھوڑ کے اور اس کے کریکٹر پہ باتیں کر کے، یہ سب کچھ کر کے طلاق دینا انتہائی ناپسندیدہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کچھ بھی جو تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ بھی تم لے نہیں سکتے واپس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دیے ہوئے تحفے کو واپس لے وہ کتے کی کہہ چاٹنے کی طرح ہے۔ تو اتنا سخت گناہ ہے۔ تو یہ گفٹ ہوتا ہے، بری ہو، زیور ہو، کوئی بھی خاوند نے اس کو گفٹ لا کے دیے ہوں اور وہ اس وقت کہے کہ مجھے دو تو پھر میں تمہیں جانے دوں گا، تو یہ سخت گناہ ہے، اپنے تحفے کو واپس نہیں لینا۔ اور پھر جب وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں کرے گی یا میکے میں کرے گی، اس دوران اس کا نان و نفقہ اور خرچ وہ شوہر کے ذمہ ہے، چونکہ وہ رجوع کا حق رکھتا ہے اور اس لحاظ سے وہ ابھی اس کی بیوی ہے۔ لیکن بہت کم، یہ احسن طریقہ ہے طلاق اس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے بہت کم لوگ طلاق دیتے ہیں۔ ایک تو اپنے گھر میں ہی کوئی نہیں رکھتا ہے، سب سے بڑی بات، عورت کے لیے بھی بڑی تکلیف، اور اس کے ماں باپ کے لیے کہ واپس اس کو لے آؤ، کیوں اس نے طلاق دی، بہت بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ نے جو طریقہ بتایا اس میں ہی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے اس طرح کرنے سے بہت سارے گھر جو ٹوٹ رہے تھے کم ٹوٹیں۔ تو اللہ فرماتے ہاں اگر انہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی ہر صورت میں انہیں الگ ہونا ہی پڑے گا، پھر عورت اپنی کچھ لیے ہوئے گفٹ اگر واپس کرے، مثلا حق مہر اس نے لیا اور وہ کہے میں واپس کرتی ہوں، مجھے تم طلاق دے دو، اپنی طلاق خرید لے، تو یہ اور بات ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، حضرت ثابت کی بیوی جمیلہ بنت قیس ان کا نام تھا، کہ اللہ کے نبی ثابت بہت اچھے انسان ہیں لیکن میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ان کی کوئی بھی یعنی خامی بیان نہیں کی، بس کہا وہ بہت اچھے ہیں، میرا ان کے ساتھ نبھا نہیں ہو رہا، ذہن نہیں ملتا، یا کوئی کچھ ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، بعض دفعہ کسی کے ساتھ انسان کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا، اور یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس معاملے میں خود پہ زبردستی کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا باغ جو اس نے تجھے دیا ہے گفٹ واپس کرو گی؟ کہا ہاں۔ آپ نے اسے واپس کروا کر کہ باغ اسے واپس کر دے، طلاق دلوا دی۔ اس لحاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں زبردستی اور سختی نہیں ہے کہ نہیں کچھ بھی، آپ نے نہیں اس کو کہا کہ جب وہ بہت اچھا ہے تم اس کے ساتھ رہو، بس دیکھ لیا کہ ایک عورت کے لیے اس کے ساتھ رہنا مشکل ہے تو چھڑوا دیا۔ لیکن جو برداشت کرتی ہیں اور پھر اسی کے ساتھ رہتی ہیں اور اپنے بچوں کی خاطر قربانی دیتی ہیں اور تکلیفیں سہتی ہیں، ان کے لیے بہرحال اجر تو ہے، لیکن اسلام میں سختی نہیں ہے، راستہ اس کے لیے دونوں ہی ہیں، وہ دونوں راستے اس کے لیے کھلے ہیں اور وہ اس پہ چل سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو عورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے، یعنی اچھا بھلا خاوند ہے، اس کے ساتھ اچھی بھلی رہ رہی ہے، پھر بھی طلاق کا مطالبہ کرتی۔ پھر آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں سنجیدگی اور مذاق سے بھی بات واقع ہو جاتی، نکاح میں، طلاق میں اور رجوع میں۔ کوئی ایسے مذاق سے طلاق کا لفظ منہ سے نکالتا کہ میں تمہیں طلاق دی تو ہو جائے گی، اسی طرح نکاح
کا لفظ کہ یہ میری بیوی ہے، تو یہ لکھا جاتا ہے نا، اس وجہ سے مرد کا بھی بات بات پر طلاق کی دھمکی دینا منع ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو مالک کے بارے میں۔ ابلیس، آپ نے فرمایا ابلیس اس شیطان کو سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے جو شوہر اور بیوی میں لڑائی ڈالتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ بہت سارا شیطانی حملوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ بچیوں کو صبح شام کے اذکار نہیں پتہ ہوتا ہے، اور اپنی جو دین کی لمٹس ہیں، اپنے آپ کو کیسے رکھنا چاہیے، صبر نہیں ہوتا اندر، شکر نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ذرا جلدی ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر تھوڑا بہت صبر ہوتا ہے وہ بہت سارے معاملات کو سہ جاتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اسی ہی ایک صفحے پر کتنی دفعہ اللہ نے حدود کا لفظ بولا کہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، اتنی زیادہ دفعہ شاید ہی کسی معاملے میں اللہ نے بولا ہو۔ یہاں جتنی دفعہ کہا کہ اگر وہ انہیں ڈر ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے، آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے وہ الگ ہو جائیں۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو نہیں گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، اس چیز میں جو فدیہ میں دے دے ساتھ اس کے، یعنی جیسے اس عورت نے باغ واپس کر دیا، ایک فدیہ ہو گیا کہ اگلے کو اتنی تکلیف نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت اچھے تھے، پھر ان کی چیز بھی چلے جاتی تکلیف دہ تھی، تو آپ نے وہ چیز واپس دلوا دی تاکہ اس کو مالی طور پہ دھچکا نہ لگے کہ میں نے اتنا اس پہ گفٹ کیا تھا، وہ بھی لے گی۔ لیکن عموماً جو طریقہ ہے طلاق کا، اس میں عورت سے کچھ چھیننا نہیں چاہیے، اور یہ احسن طریقہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ عورت ایک تو پہلے ہی اس کو کافی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اگر وہ خود طلاق نہیں مانگ رہی، اور زبردستی اس کو ایسے حالات پیدا کر کے طلاق دلوائی جا رہی ہے اور دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کو مالی طور پہ خالی ہاتھ کر کے، اس کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کے، یا پھر اس کا آدھی رکھ کے اور آدھی نہ دے کے جس طرح اسے مزید تکلیف دی جاتی ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا وہ ظالم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کے آئے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے ہی دی، تینوں طلاقیں ہو گئیں، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر وہ عورت اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی شوہر سے اس کے علاوہ، یعنی کسی اور شخص سے اس کی شادی ہو جائے۔ تو اس معاملے میں جیسے میں نے بتایا کہ اس نیت سے شادی نہیں ہونی چاہیے، اور کس قدر بے غیرتی اور بری چیز ہے کہ اس ایسے کاموں کے لیے کوئی سینٹر بنایا جائے کہ جہاں آپ کسی کو، کوئی اپنی بہن یا بیٹی کو لے کے آئے کہ یہاں اس کی شادی نقلی کرائی جائے اور بعد میں طلاق دلوائی جائے۔ تو کس قدر بے حیائی، مسلمانوں میں ایسے کام ہوں تو یہ بہت بہت زیادہ غلط امیج ہے اسلام کا، اور بہت سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ادھار لیے ہوئے سانڈ کی طرح ہے جو کسی عورت سے حلالہ کے لیے شادی کرائے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی، یعنی اس نیت سے کوئی شادی کرے کہ میں بعد میں طلاق لے لوں گی، یا وہ کہیں میں دے دوں گا اور اس کے کچھ پیسے لے، یا ویسے ہی عورت کو تھوڑی دیر اپنے پاس رکھے اور پھر بعد میں چھوڑ دے تاکہ وہ پہلے شوہر کے پاس چل جائے، اور اس چیز کا وہ ظاہر ہے کوئی پیسہ لے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ عورت تیسری طلاق کے بعد، طلاق بائنہ کے بعد، کسی طرح بھی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی شادی کسی اور شوہر سے نہ ہو۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے یا خدا نخواستہ وہ فوت ہو جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کریں۔ اسی لیے اس معاملے میں برداشت اور صبر کو بہت اہمیت دی گئی کہ بار بار جو تم نے لوٹ کر آنا ہے، بعد میں پچھتانا ہے، پہلے ہی سوچ سمجھ لو، یہ قدم بہت سوچ سمجھ کے اٹھاؤ۔ اور اس معاملے میں خاص طور پہ بڑوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچیاں بعض دفعہ اتنی سمجھدار نہیں ہوتی ہیں، اس میں ان کو بہت اچھے طریقے سے اور محبت سے سمجھایا جائے، اور جیسے میں نے کہا تھا دینی تعلیم ہونی بہت ضروری ہے۔ دونوں طرف اگر اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہوگا تو نہ تو سسرال زیادتی کریں گے، اور نہ ہی بچی بلا وجہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنائے گی، کیونکہ
برداشت ہوتا ہے، دل کھولتا ہے اور انسان دوسروں کو مارجن دیتا ہے۔ بہت سے جوڑے میں دیکھتی ہوں کہ خوش رہ سکتے ہیں اگر گھر والے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہ تو شوہر کو ورگلائیں اور نہ اس کو غیرت دلائیں کہ دیکھو اس نے تمہاری ماں کے ساتھ ایسے بات کی ہے اور تمہیں اس کے شرم نہیں آتی، تم نے پھر بھی اس کو رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ ٹھیک ہے کہ سسرال کی عزت کرنے کا الگ سے ضرور اجر دے گا اللہ، کیونکہ اگر ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اجر ہے، جو گھر میں شوہر کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنے کا ضرور اجر ملے گا، لیکن ان کو بھی اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم جو چاہیں اس کی بیوی کے ساتھ کریں، یا پھر بعض دفعہ بیوی کے ساتھ اس لیے برا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس نے ہمارا بیٹا لے لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر ماں نے اتنا حوصلہ ہی نہیں رکھا ہوا کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، بیوی کی دیکھ بھال کرے، اگر اس میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے تو پھر اسے بیٹے کی شادی کرنی نہیں چاہیے، پھر اپنا بیٹا اپنے پاس ہی رکھے۔ پھر اس کے ذریعے جو اس نے نوکرانی لا کے گھر میں رکھ لی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ دن رات میری خدمت کرے اور میری بیٹیوں کی اور آنے جانے والوں کی سب کے لیے یہ بچ بچ کے جائے اور اپنے میاں کے ساتھ نہ یہ ٹائم سپینڈ کرے، میاں سے ان کا اتنا اچھا رشتہ نہ ہو جو اسلام نے کا، یہ تو بالکل بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ ایسے ہی حالات میں پھر لڑکی کو ہوتا ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، اور اگر وہ الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور شوہر اگر یہ دیکھے کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ حق کو دیکھنے والا ہو تبھی تو دیکھے گا، ورنہ بہت سارے شوہر یہ سمجھتے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، بیویاں تو اور بھی مل جاتی ہیں، ماں باپ نہیں ملتے۔ تو اگر کسی بھی نعمت کی بے قدری کی جائے وہ دوبارہ نہیں ملتی، ہر بیوی بیوی نہیں ہوتی، بہت یعنی یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی، اگر کسی اچھی بیوی کو انسان اس کی قدر نہ کرے تو بعد میں عمر بھر وہ پچھتا بھی سکتا ہے۔ صرف شادی کر لینا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، کہ شادی تو کسی کی بھی ہو جاتی، لیکن ایک اچھا جوڑا بننا بڑی بات ہے۔ پھر عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے مسائل کے ساتھ، ان کو زیادہ معاشرے میں سروائیو کرنا مشکل ہوگا، پیچھے جب آتی وہی بچے جو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتے، وہ بھابھیوں کے لیے اور باقی گھر والوں کے لیے ایک بوجھ سے بن جاتے کہ اب ان کو کیسے سنبھالیں بچوں سمیت۔ تو عورت کو بہت سوچ سمجھ کے گھر سے قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ جیسا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے اس میں بچوں والی عورت کے لیے بہت پرابلمس ہے۔ اگر وہ آگے کہیں شادی کرائے تو اس کے بچے سب سے زیادہ مطلب برے لگتے ہیں دوسروں کو، اور وہ لینا ہی نہیں چاہتے کسی طرح، یا پھر وہ بچوں پہ جائے اور اس کے اپنے بچے ایک فالتو پرزے کی طرح ہوتے، اگر کوئی قبول بھی کر لے، اول تو ایک بچہ بھی ہو تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے جب بھی مرد کے نشوز کی بات کی ہے قرآن میں تو کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح بہتر ہے، صلح سے رہ لو، کچھ تھوڑی بہتی اپنے حقوق میں کمی برداشت کر لو۔ تو دونوں فریق کو ایک دوسرے کی احساس کرنا چاہیے، مرد کو چاہیے کہ اسے اپنے گھر کی ملکہ بنائے، اس کو عزت دے اور عزت پائے اور خود وہ بادشاہ بن کے رہے، کیونکہ جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کا اچھے طریقے سے دھیان رکھتا ہے تو یقیناً وہ اس کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کسی طرح بھی باوجود بہت خوشحالی کے چین سے نہیں رہتی، یا بالکل ہی چاہتی نہیں کہ کسی کے ساتھ رہیں، تو یہ بس وہی دین کی کمی ہے نا، کہ اللہ کی خاطر انسان کوئی کام نہیں کرتا، بس یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے کیے جائیں، اور میں جب پوری کرتی ہوں تو میرے بھی پورے ہونے چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ حقوق نہ بھی پورے ہوں لیکن گزارا اچھا ہو رہا ہو، زندگی آسان ہو، تو اپنی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر اگر کوئی مرد نہ تو اس کو حقوق دیتا ہے، نہ اس پہ خرچ کرتا ہے، نہ اس کا احساس کرتا ہے، بالکل گھر والوں کے رحم و کرم پہ اس نے چھوڑا ہوا ہے، اور بچی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تو اللہ نے فرمایا نا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو مالک کے بارے میں بھڑکائے۔ آپ نے فرمایا ابلیس اس شیطان کو سب سے بڑھ کر گلے لگاتا ہے جو شوہر اور بیوی میں لڑائی ڈال دے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔
اس لیے اللہ نے یہاں حدود کا بار بار ذکر کیا کہ اگر تو ان میں نظر آ رہا ہے ان کے کہ واپسی یعنی دوبارہ ایک شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، وہاں سے طلاق یا بیوہ ہو گئی ہے اور پھر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آنے جاتی ہے، تو یہ اللہ کی حدود کو دیکھ کے آئے کہ اب وہ صحیح طریقے سے رہ سکیں گے اور اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو پھر یہ اس طرح کا کام دوبارہ کرنا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کتنا یعنی بار بار فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اتنا گہرا رشتہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ نہ جائے، اور مختلف موقع رکھے ہیں کہ کسی طرح اپنے آپ کو سمجھ لیں، اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ بعض دفعہ عورت ایک دفعہ ہی جھٹکے میں بہت کچھ سمجھ جاتی ہے اور بہت کچھ سہ لیتی ہے، لیکن اس کے سہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جتنی چاہیں اس پہ زیادتی کر لیں کہ وہ کہیں جا تو سکتی نہیں، اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں، اور اس کو بار بار تکلیف دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق سے ڈرائیں کہ اگر تم نے یہ کیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اگر تم نے اس طرح بولا میں طلاق دے دوں گا۔ تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس رشتے میں رکھنے ڈال کر تکلیف نہ دیں اور ایک نسل نہ خراب کریں، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ بچے ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو ماں باپ ایک ہیرو کی طرح ہوتے ہیں، جب ان کی آپس میں کلیش ہوتی، بچوں کی تربیت بے حد خراب ہوتی ہے، اور ایک نسل خراب ہونے سے معاشرے میں پھر ایسے بچے جرائم پیشہ بن جاتے ہیں اور پھر بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی حدود کو سمجھتے ہوئے انہیں کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں، کیونکہ جہاں بھی اتفاق ہوگا برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔